أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے سورہ انعام کے ساتھ ہیں۔ آیت نمبر 108 سے آغاز کریں گے، 108۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ولا اور نہ، تسبو تم گالی دو، تم برا بلا کہو، الذین ان کو، یدعون جن کو یہ پکارتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، فیسب اللہ، فا کا معنی، فا کو سببیہ بنا لیں اور کہیں اس لیے کہ، یا ورنہ یا اس لیے کہ یہ سبو یہ برا بلا کہیں گے، یہ گالی دیں گے اللہ رب العزت کو، عدوً زیادتی کرتے ہوئے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، کذالک اسی طرح، زینا ہم نے مزین کر دیا، ہم نے آراستہ کر دیا، ہم نے خوشنما بنا دیا، لکل امت ہر امت کے لیے، عملہم ان کا عمل، ثم پھر، الی ربہم ان کے رب کی طرف ہی، مرجعہم ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم تو وہ ینبئ خبر دے گا، بتائے گا، ہم ان کو، بما کانوا یعملون ان اعمال کے بارے میں جو یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ ان کو گالی نہ دو جن کی عبادت کرتے ہیں کفار، جن کی عبادت کرتے ہیں مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، ان کی عبادت غلط ہے، عبادت درست نہیں ہے، لیکن تم نے ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی، کیونکہ ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو یہ اللہ رب العزت کو گالی دیں گے، حد سے تجاوز کرتے ہوئے، حد سے آگے نکلتے ہوئے، بغیر علم بغیر کسی علم کے، کہ اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے، اللہ کی شان کو نہیں جانتے، اللہ کے مقام کو نہیں جانتے، بدلہ لینے کے لیے، انتقام لینے کے لیے اپنے معبودوں کا، یہ اللہ رب العزت کو برا بلا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کو گالی دیں گے، اس لیے تم نے ان کے معبودوں کو گالی نہیں دینی۔ یہاں سے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص بہت ہی غلط ہے، وہ شخص ملعون ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنتیں نازل ہوں، جو اپنے والدین کو برا بلا کہتا ہے، اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے، ان کو برا بلا کہے؟ فرمایا، جب آپ کسی کے والدین کو گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، تو وہ آپ کے والدین کو گالی دیں گے، برا بلا کہیں گے، تو سبب آپ بنیں گے۔ تو یہاں پہ بھی سبب نہیں بننا، اللہ تعالیٰ کو کفار گالی دیں، برا بلا کہیں، سبب آپ بنیں، تو آپ نے اس غلط کام میں سبب نہیں بننا۔ اور اس آیت کو علماء کرام نے سد ذرائع کی بہت بڑی دلیل قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر آپ ایک جائز کام کریں اور جائز کام کرنے کی وجہ سے بہت بڑا شر سامنے آئے گا، بہت بڑی برائی سامنے آئے گی، تو آپ اس جائز کام سے اجتناب کریں، آپ اس درست کام سے اجتناب کریں۔ مثال کے طور پہ کسی علاقے میں، کسی ایریے میں کوئی مزار بنا دیا گیا ہے، دربار بنا دیا گیا ہے،
لوگ وہاں آ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قبر والے کو سجدہ کرتے ہیں، قبر والے سے دعائیں کرتے ہیں۔ اب چند نوجوان توحید کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس مزار کو گرا دیں، اس دربار کو ختم کر دیں، جبکہ ان کو پتا ہے کہ بعد میں کیا ہوگا کہ وہ لوگ اس سے بھی بڑا مزار بنائیں گے، اس سے بھی بڑا دربار بنائیں گے، شرک کو مزید رواج دیں گے، تو آپ پھر اس سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہر امت کے لیے ہم نے ان کے عمل کو مزین کر دیا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اپنے اعمال پہ خوش ہے، حتیٰ کہ مشرکین اپنے شرک پہ خوش ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور آج کل ہم قبوریوں کو دیکھتے ہیں، قبر پرستوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے قبر والوں کو سجدہ کرتے ہیں، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف کرتے ہیں، ان کے نام پہ منتیں مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، جو کچھ کر رہے ہیں بالکل درست ہے، جبکہ ان کے یہ اعمال شرکیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری حصے میں فرمایا کہ ان سب نے اللہ رب العزت کے پاس حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ ان کو ان کے اعمال کی خبر دے گا اور پھر ان کے اعمال کے مطابق ان کو جزا دے گا۔ شرک کرنے والوں کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والوں کو سزا ملے گی، غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنے والوں کو ان کے جرم کی سزا دی جائے گی۔ آیت نمبر 109 109 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی۔ کنہوں نے؟ کفار نے۔ اور انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی، جہد ایمانہم، اپنی مضبوط ترین قسمیں اٹھاتے ہوئے، اپنی پختہ ترین قسمیں اٹھاتے ہوئے۔ جہد کا معنی آپ کریں گے پختہ، مضبوط، یعنی کہ اللہ کی قسمیں اٹھائیں اور مضبوط ترین قسمیں اٹھائیں، پختہ ترین قسمیں اٹھائیں۔ لئن، البتہ اگر، جاءت، آئی، ہم، ان کے پاس، آیتن، کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ، لام کا معنی البتہ، یقیناً، ضرور، یؤمنن، وہ لازمی طور پہ ایمان لائیں گے۔ لازمی طور پہ کس کا منع کیا ہم نے؟ آخری نون کا، جس نون کے اوپر شد ہے، اس کو نون تاکید کا کہتے ہیں۔ بہا، اس پہ، کس پہ؟ اس نشانی پہ۔ قل، کہہ دیجئے، فرما دیجئے، ان کو بتا دیجئے، انما الآیات عند اللہ، الآیات جمع ہے آیت، ان کی نشانیاں، نشانیاں صرف اور صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہیں۔ صرف اور صرف کس کا معنی کیا؟ انما کا۔ وما یشعرکم، یہ ما استفہامیہ ہے، سوالیہ، اور تمہیں کیا معلوم؟ وما یشعرکم، اور کون سی چیز یشعرکم تمہیں معلوم کروائے گی، تمہیں معلوم کرواتی ہے، کون سی چیز تمہیں بتائے گی؟ انہا، کہ بے شک یہ کیا؟ یہ نشانی، اذا جاءت، جب آئے گی، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں واضح کیا کہ ان کفار نے، ان مشرکین نے اللہ کی پکی، پختہ، مضبوط قسمیں اٹھا کے کہا کہ اگر کوئی نشانی آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اس پہ ایمان لائیں گے۔ نشانی کس چیز کی؟ یعنی کہ کوئی ایسا معجزہ آئے جو ہم مانگتے ہیں، جس معجزے سے پتا چلے کہ واقعی محمد سچا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، جس سے پتا چلے کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، جس سے پتا چلے کہ دین اسلام واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے۔ لیکن معجزہ وہ ہو جو ہم مانگیں، نشانی وہ ہو جو ہم مانگیں۔ اور وہ کون سی نشانیاں مانگتے تھے، کون سے معجزات مانگتے تھے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء کی آیت نمبر 90
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک، اے محمد ہم تجھ پہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام، حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، جب تک کہ آپ زمین سے ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری نہیں کر دیتے، او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، یا آپ کا کوئی باغ ہو کھجور کے درختوں کا اور انگوروں کا، فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور آپ اس کے بیچ میں سے نہریں جاری کر دیں، خصوصاً یہ کہاں پہ ہو؟ مکہ میں، اور مکہ آپ جانتے ہیں پتھریلی زمین ہے، وہاں سے چشمہ نکلے، وہاں پہ باغ ہو اور نہریں نکل رہی ہوں، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا آپ ہم پہ آسمان کے ٹکڑے گرائیں، او تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا آپ اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے پیش کریں، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا کوئی گھر ہو سونے کا، گولڈ کا، او ترقی فی السماء، یا آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھے ہم دیکھ رہے ہوں، ولن نؤمن لرقیک، اور آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں تب بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ آسمان سے ایک ایسی کتاب لے کر نیچے اترے جس کتاب کو ہم پڑھ سکیں، گویا کہ اس کتاب میں بتایا گیا ہو کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ ہمارے رسول ہیں، اور ان پہ ایمان لے آؤ۔ تو یہ تھے وہ معجزات جن کا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی انہوں نے قسمیں اٹھائیں، پکی مضبوط قسمیں، کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے، مراد ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی جو وہ مانگتے ہیں، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو لازمی بات ہے کہ وہ ایمان لے آئیں گے اس نشانی پہ، اور محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول مان لیں گے، قرآن کو اللہ کا کلام مان لیں گے، اسلام قبول کر لیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ انما الآیات عند اللہ، کہ نشانیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے اختیار میں ہیں، میرے اختیار میں نہیں ہیں، میں رب نہیں ہوں، میں معبود نہیں ہوں، میں تو معبود کا، رب کا بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، میرا کام ہے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دینا، میرا کام ہے تمہیں وارننگ دے دینا، میرا کام ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے خبردار کر دینا، میں نے اپنا کام کر دیا۔ نشانی پیش کرنا نہ پیش کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جو نشانی چاہے وہ اتار دے، جو نشانی چاہے نہ اتارے، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور اس آیت کے آخر میں کہا گیا کہ تمہیں کیا پتا، تمہیں کیا خبر کہ جب یہ نشانی آئے گی تب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو نشانی آنے پہ ضروری نہیں ہے کہ ایمان لائیں، آپ ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کریں۔ اگر انہوں نے ایمان لانا ہوتا تو قرآن کریم سے بڑھ کر معجزہ کیا ہوگا؟ ان سے کہا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو قرآن کریم کی کوئی صورت لے لو، چھوٹی صورت لے لو، اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ جس جیسا کلام بنا کر لانا اس کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، انسان کی صلاحیت محدود ہے۔ تو جب ان کو احساس ہو چکا ہے کہ یہ قرآن انسانی کاوش نہیں ہے، انسان کا کہا ہوا کلام نہیں ہے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، تو کسی اور نشانی پہ یہ ایمان لے آئیں گے، اس کی گارنٹی کون دے گا؟ اس کی ضمانت کون دے گا؟ آیت نمبر 110 110 وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیں گے افئدتہم ان کے دلوں کو، افئدہ جمع ہے فؤاد ان کی، سینہ دل، وابصارہم اور ان کی آنکھوں کو، ابصار جمع ہے بصر ان کی، کما جیسا کہ لم یؤمنو یہ ایمان نہیں لائے، بہی اس پہ، کس پہ؟
قرآن کریم پہ جو اللہ کی نشانی نازل ہو چکی ہے اس پہ، اول مرتن پہلی بار، وَنَذَرُهُمْ اور ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، ان کی گمراہی میں، یعمہون اس حال میں کہ سرگرداں پھریں گے، بھٹکتے پھریں گے، حیران و پریشان پھریں گے۔ اللہ رب العزت اس آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نشانی آ جائے جس کا تقاضا یہ کرتے ہیں، جس کا مطالبہ یہ کرتے ہیں، تو تب بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے، ان کے دل حق کو سمجھ نہ سکیں، ان کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ پھیر دے، وہ حق کو دیکھ نہ سکیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ ایسا کر دے؟ فرمایا سزا کے طور پہ کہ جب قرآن جیسا عظیم معجزہ ان کو دیا گیا تھا، چاہیے یہ تھا کہ فوری طور پہ ایمان لے آتے، یہ ایمان نہیں لائے، اس کی سزا ان کو یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایمان لانے کی توفیق چھین لے۔ کیا معلوم؟ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ اور ممکن ہے کہ نشانی آ جانے کے بعد، ویسا معجزہ مل جانے کے باوجود جیسا یہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سرکشی میں چھوڑ دے، ایمان لانے کی توفیق نہ دے، ایمان لانے کے معاملے میں ان کی مدد نہ کرے، یا مہون اور یہ پھر بھی سرگرداں پھرتے رہیں، بھٹکتے پھرتے رہیں اور حیران و پریشان رہیں۔ اس آیت میں تنبیہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جب حق آئے تو آپ فوری طور پہ اسے قبول کریں۔ اگر آپ حق کو ٹھکرا دیں گے، مسرت کر دیں گے، ریجیکٹ کر دیں گے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے حق کی دیگر باتوں پہ ایمان لانے کی توفیق چھین لے۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ سزا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ صف میں کہ جب انہوں نے کجی اختیار کی، ٹیڑھا راستہ اختیار کیا، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، کج کر دیا۔ آیت نمبر 111 111 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ اور اگر اننا بے شک ہم، اننا کا معنی بے شک نہ ہم، نزلنا ہم اتار دیں، الیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، الملائکہ جمع ہے کس کی؟ ملکن کی۔ ایک ہوتا ہے لفظ مالکن، اس کا معنی ہوتا ہے بادشاہ، ایک ہے ملکن فرشتہ۔ وکلمہم اور کلام کریں ان سے، الموتى مردے، وحشرنا اور ہم جمع کر دیں، علیہم ان پہ، ان کے لیے، ان کی خاطر، کل شیء ہر چیز، قبولاً آمنے سامنے۔ دوسرا معنی آپ اس کا کر سکتے ہیں قبولاً کا گروہ در گروہ، یعنی کہ قبولاً جمع کس کی؟ قبیل، قبیل کس کو کہتے ہیں؟ گروہ کو، تو قبولاً گروہ در گروہ۔ ما یہ نافیہ ہے، نہیں، کانو وہ تھے، وہ ہیں، لیؤمنو کہ وہ ایمان لائیں، الا یہ کہ، لیکن یہ کہ، یشاء اللہ اللہ تعالی چاہے، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے زیادہ تر، یجہلون جاہل ہیں، جہالت برتتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو کچھ پچھلی آیت میں ذکر کیا، اسی بات کو اللہ تعالیٰ مزید تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں اس آیت میں جو بھی ہم نے پڑھی ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانگی ہوئی نشانیوں میں سے، ان کے مانگے ہوئے معجزات میں سے اگر ہم فرشتے ان کی طرف اتار دیں، یا مردوں کو ہم اٹھائیں، زندہ کر دیں، اور وہ ان سے کلام کریں، کسی کا مردہ دادا اس سے کلام کر رہا ہو، کسی کا مردہ پردادا اس سے کلام کر رہا ہو،
اس قسم کی نشانیاں ہم ان کو دے دیں، وحشرنا علیہم کل شیء قبولا، اور ہم ان کے لیے جمع کر دیں ہر چیز کو. ہر چیز سے مراد کون سی چیزیں؟ جو یہ مانگ رہے ہیں، ان کے وہ ساری نشانیاں ہم جمع کر دیں جو یہ مانگ رہے ہیں، وہ سارے معجزات ہم ان کو دے دیں جن کا تقاضا کر رہے ہیں، اور یہ سب چیزیں قبولاً ان کے آمنے سامنے ہوں، یا یہ سب چیزیں ان کے پاس گروہ در گروہ موجود ہوں. تو ما کانوا لیؤمنوا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اللہ کو پتا ہے ان چیزوں کا جو نہیں ہوئی، اگر ہو جائیں تو وہ کیسی ہوں گی. اللہ ماضی کا علم رکھتے ہیں، اللہ حال کا علم رکھتا ہے، اللہ مستقبل کا علم رکھتا ہے، اور اللہ ان چیزوں کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے جو نہیں ہو رہی. اگر وہ ہوں تو صورتحال کیا ہوگی اللہ یہ بھی جانتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تو یہاں پہ اللہ نے وعدے کر دیا کہ ان کو ساری نشانیاں دے دی جائیں، سارے معجزات پیش کر دیے جائیں، تو یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں. الا ان یشاء اللہ، البتہ ایک صورت نکل سکتی ہے ان کے ایمان لانے کی، وہ کیا کہ جب اللہ چاہے. اگر اللہ چاہے کہ یہ ایمان لے آئیں تب یہ ایمان لے آئیں گے. اور ایسا ہوا. جو اسلام کے خلاف سرگرم عمل تھے، اسلام کے خلاف تلواریں اٹھانے والے تھے، اسلام کے خلاف لشکر بنا کر مسلمانوں سے لڑنے والے تھے، ان میں سے کئی ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، کیونکہ اللہ نے ان کو ایمان لانے کی توفیق دی. اللہ کی مشیت تھی کہ وہ ایمان لے آئیں، اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ وہ ایمان لے آئیں، اللہ کا اذن تھا کہ وہ ایمان لے آئیں. مثال کے طور پہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف وہ کمانڈر رہے ہیں، سپہ سالار رہے ہیں، لیکن جب اللہ نے توفیق دی تو ایمان لے آئے. خالد بن ولید کو دیکھ لیں، غزوہ احد میں انہوں نے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا. کفار کے گھڑ سوار دستے کے سربراہ تھے، لیکن جب اللہ نے چاہا تو وہ بھی ایمان لے آئے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اللہ تعالی نے کہا کہ ہم ان کو ساری نشانیاں دے دیں جن نشانیوں کا تقاضا کرتے ہیں، سارے معجزات دے دیں جن کا یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے کہ وہ ایمان لے آئے. تو یہ ساری چیز اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ کی مشیت میں ہے، لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں یجہلون، وہ جاہل ہیں، وہ اس بات سے ناواقف ہیں، یا وہ جہالت برتتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں. آیت نمبر 113 113 112 جی 112 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنا دیے، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدوًا، دشمن، شیاطین الانس والجن، انسانوں اور جنوں میں سے شیطان. شیاطین جمع ہے کس کی؟ شیطان ان کی. یوحی بعضهم الی بعض، جب کہ وہی کرتا ہے، بعضهم ان میں سے بعض کی طرف، دل میں ڈالتا ہے ان میں سے بعض کے دل میں. کیا دل میں ڈالتا ہے؟ زخرف القولی، ملمع کی ہوئی بات، مزین کی ہوئی بات، غرورا، دھوکہ دینے کے لیے. ولو، اور اگر، شاء، چاہتا، ربو کا، تیرا رب، ما فعلوہ، تو وہ نہ کرتے یہ. فذرہم، یہ 3 الفاظ ہیں، فا تو ذر چھوڑ دیں، ذر آپ چھوڑ دیں، ہم ان کو، وما یفترون، اور اس چیز کو جس کو یہ گڑھتے ہیں، اور اس جھوٹ کو جو یہ باندھتے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے، آپ کو حوصلہ دیا ہے کہ یہ لوگ جو آپ کے خلاف سرگرم عمل ہیں، مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان بپا کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے خلاف جنگیں اور مار کے لڑتے ہیں، آپ نے ان کی سازشوں سے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، جیسا کہ صبر کیا تھا ان نبیوں نے علیہ الصلوۃ والسلام جو آپ سے پہلے گزرے، ان کے بھی دشمن ہوا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود تھا۔ تو بڑے بڑے اللہ کے دشمن سامنے آئے جنہوں نے مقابلہ کیا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کا مظاہرہ کیا، ہمت انہوں نے نہیں ہاری، آپ نے بھی صبر کرنا اور ہمت نہیں ہارنی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں، یعنی کہ جس طرح ہم نے آپ کے دشمن بنائے، ابو جہل آپ کا دشمن ہے، ابو لہب آپ کا دشمن ہے، اور کئی لوگ آپ کے دشمن ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں۔ اور دشمن کون ہوتے ہیں؟ شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے کئی شیطان ہوتے ہیں، جنوں میں سے کئی شیطان ہوتے ہیں۔ تو شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ یوحی بعضهم الی بعض، یہ شیطان کیا کرتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں جو ملمہ کی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے باطل کو حق کے انداز میں، حق کے اسلوب میں پیش کرتے ہیں، غلط باتوں کو یوں پیش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو درست لگے۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ کہنا کہ یہ محمد عجیب آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتا ہے کہ جس جانور کو اللہ مار دے وہ حرام ہے، اور جس کو انسان ذبح کرے وہ حلال ہے۔ بظاہر یہ جملہ کیسا ہے؟ خوشنما، مزین، دل میں اترنے والا، لیکن یہ کیا ہے؟ یہ باطل ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ جو انسان کے ذبح کیے بغیر مر جائے گا وہ مردار ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ خود اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت ہے۔ تو اس قسم کی باتیں یہ مزین بنا کر لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس کو وحی کہا گیا ہے۔ وحی کیوں کہا گیا ہے؟ وحی کہتے ہیں خفیہ طریقے سے کسی کو کوئی بات بتانا، مخفی انداز سے کسی کو کوئی بات بتانا۔ تو چونکہ ایسی باتیں سازش کے انداز میں کی جاتی ہیں، اگر جن ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وسوسہ ڈالے گا، اور انسان بھی ایسی بات کسی سے کرے گا سازش کے انداز میں، خفیہ انداز میں، اس کو وحی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وحی کیوں کی جاتی ہے، ایسی باتیں کیوں کی جاتی ہیں؟ غرورا، دھوکہ دینے کے لیے، عام آدمی کو دھوکہ دینے کے لیے، عام آدمی کو حق سے باطل کی طرف لے جانے کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو ما فعلوہ، یہ ایسی حرکتیں نہ کرتے۔ کیا فرشتے ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا کہ وہ ایسی حرکتیں کریں۔ انسان اور جن، ان کے بارے میں اللہ نے چاہا کہ ان کو اختیار دیا جائے، نیکی کرنے کا، برائی کرنے کا، ان کو ارادہ دیا جائے، یہ چاہیں تو نیکیاں کریں اور چاہیں تو گناہ کریں۔ تو اللہ نے ارادہ دے دیا، اختیار دے دیا۔ مقصود کیا ہے؟ انسان کے امتحان، انسان کی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ اللہ کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی مشیت ہے۔ یہ خود اللہ نے ان کو چھٹی دی ہے خیر کا کام کرنے کی یا برائی کا کام کرنے کی، ایمان لانے کی یا کفر اختیار کرنے کی۔ تو وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تیرا رب چاہتا تو ما فعلوہ، تو یہ لوگ یہ کام نہ کرتے۔ یہ وحی کرنا، غلط وحی کرنا، غلط وسوسے ڈالنا، برائی کی ترغیب دینا، باطل کو حق کے انداز میں پیش کرنا، ایسی حرکتیں کبھی نہ کر پاتے اگر تیرے رب کی مشیت نہ ہوتی۔ فَذَرْهُمْ، تو آپ ان کو چھوڑ دیں، نظر انداز کر دیں۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور جو کفر یہ پیش کر رہے ہیں، جو کفر یہ گھڑ رہے ہیں، اس کو بھی آپ نظر انداز کر دیں۔
آپ حق پہ ہیں، آپ اہل ایمان کے سامنے قرآن پیش کرتے رہیں، توحید پیش کرتے رہیں، آخرت پہ ایمان لانے کی ترغیب ان کو دیتے رہیں، اور ان کفار کو آپ نظر انداز کر دیں۔ نظر انداز کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تبلیغ نہ کریں، تبلیغ آپ کیجئے، حق ان کو بتائیے، لیکن حق پھر بھی قبول نہ کریں، اب آپ ان کو نظر انداز کر دیں۔ آیت نمبر 113 113 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتَصْغَىٰ، اور تاکہ مائل ہو جائیں، الیہ، اس کی طرف، کس کی طرف؟ زخرف القول کی طرف، ملمع کی ہوئی باتوں کی طرف، مزین کی ہوئی باتوں کی طرف، ان کے پیش کیے ہوئے جھوٹ کی طرف، اور تاکہ مائل ہو جائیں اس کی طرف افئدہ، دل، افئدہ جمع ہے کس کی؟ فؤاد کی، دل ان لوگوں کے الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ وہ اس کو پسند کر لیں، کس کو پسند کر لیں؟ اس جھوٹ کو، وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ ارتکاب کرتے رہیں ما ہم مختلفون، ان گناہوں کا جن کا یہ ارتکاب کرنے والے ہیں۔ کیا مفہوم ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا تعلق پچھلی آیت سے ہے۔ وَلِتَصْغَىٰ، اس کا عطف ہے غرورہ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو گناہ سکھاتے ہیں، باطل کو حق کے اسلوب میں پیش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ غرورہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، اور نمبر 2 اس لیے تاکہ اس جھوٹ کی طرف ان لوگوں کے دل مائل ہو جائیں جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا آخرت پہ مضبوط ایمان ہوگا وہ باطل کی طرف، گمراہی کی طرف اتنی جلدی مائل نہیں ہوگا، اور یہ باطل کو حق کے انداز میں پیش کرتے ہیں، شکوک و شبہات چھوڑتے ہیں تاکہ ان کے پھیلائے ہوئے جھوٹ کی طرف، ان کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات کی طرف وہ لوگ مائل ہو جائیں جن کا آخرت پہ صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے۔ تیسرا ان کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيَرْضَوْهُ، اور تاکہ یہ لوگ اس پہ راضی ہو جائیں، اس باطل پہ، اس جھوٹ پہ، ان غلط باتوں پہ، اس کفر پہ۔ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ یہ لوگ، کون سے لوگ؟ تاکہ یہ لوگ جن کے سامنے باطل حق کے انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، جن کے سامنے جھوٹ کہا جا رہا ہے، تاکہ یہ بھی وہ اس کفر کا ارتکاب کرتے رہیں جس کفر کا ارتکاب وہ کر رہے ہیں پہلے سے، جو باطل کو حق کے انداز میں پیش کرنے والے ہیں، تاکہ یہ عام لوگ بھی وہی گناہ کرتے رہیں جو گناہ یہ انسانی شیطان کر رہے ہیں، یہ جن شیطان کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 114 114 افغیر اللہ ابتغی حکما، یہ شروع میں کیا آیا ہے؟ حمزہ، یہ استفہام کا ہے، سوالیہ ہے۔ کیا؟ فا کا معنی پھر، تو، پس، غیر اللہ، اللہ کا غیر، ابتغی میں ڈھونڈوں، میں طلب کروں، میں تلاش کروں، حکمن بطور حاکم، بطور منصف، بطور جج، بطور ثالث۔ وہوا، یہ واو حالیہ ہے، حالانکہ جبکہ وہی ہے، ہوا وہی ہے، کون؟ اللہ، الذی جس نے انزل اتاری الیکم تمہاری طرف الکتابہ یہ کتاب، کون سی کتاب؟ قرآن، مفصلاً یہ کتاب جس میں حق واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حق کھول کے بیان کیا گیا ہے، کھول کر بیان کی ہوئی کتاب۔ والذین، اور وہ لوگ، آتیناہم جن کو ہم نے دی، الکتابہ کتاب، کون سی کتاب؟ یہاں پہ مراد قرآن نہیں ہے، پہلی کتابیں، تورات، انجیل وغیرہ۔ اور وہ لوگ جن کو ہم نے دی کتاب، یعلمون وہ جانتے ہیں، انہو بے شک یہ کیا؟ یہ قرآن، منزل
نازل شدہ ہے، اتارا ہوا ہے، من ربی کا کس کی طرف سے؟ تیرے رب کی طرف سے، بالحق کی حق کے ساتھ، اتارا ہوا ہے حق کے ساتھ. فلا تکونن، فلا لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں. پس آپ فلا تکونن، پس آپ ہرگز نہ ہوں، پس آپ ہرگز نہ ہوں. ہرگز نہیں کس کا معنی ہے؟ نون آخر میں تاکید کے لیے آیا ہے. پس آپ ہرگز نہ ہوں من الممترین، شک کرنے والوں میں سے. الممترین جمع ہے، اس کا واحد کیا؟ الممتری. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ کسی کو ہم جج بنا لیتے ہیں، کسی کو ہم قاضی بنا لیتے ہیں، کسی کو ہم حاکم بنا لیتے ہیں، منصف بنا لیتے ہیں، ثالث بنا لیتے ہیں ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان. مثال کے طور پہ وہ جج کون ہوگا، وہ منصف کون ہوگا؟ اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے. تو وہ فیصلہ کر دے گا کہ آپ کا دین سچا ہے کہ ہمارا دین سچا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں کیا میں غیر اللہ کے علاوہ، کیا میں اللہ کے علاوہ کو طلب کروں، ڈھونڈوں بطور حاکم، بطور منصف، بطور ثالث، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف یہ کتاب اتاری ہے، قرآن اتارا ہے مفصلاً، جس میں حق کھول کر بیان کر دیا گیا ہے. اتنا واضح حق آ جانے کے بعد، اس جیسی عظیم اور واضح کتاب آ جانے کے بعد مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں کسی منصف کو ڈھونڈوں، کسی حاکم کو ڈھونڈوں، کسی ثالث کو ڈھونڈوں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن جب آ چکا بالکل واضح ہے، اس نے ایک ایک چیز کھول کر بیان کر دی ہے. کوئی ایسا شک و شبہ نہیں ہے جو کفار نے پھیلایا ہو اور قرآن نے اس کا جواب نہ دیا ہو، واضح انداز میں نہ دیا ہو. جب صورتحال اتنی واضح ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ڈھونڈوں بطور حاکم، بطور منصف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے کتاب دی ہے، جن کو ہم نے تورات دی ہے، جن کو ہم نے انجیل دی ہے، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی طرف سے اتارا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ. بالحقی کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ اس کا اترنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے. یہ بشر کا کلام نہیں ہے، انسانی کاوش نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. اس کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے، یہ بات حق اور سچ ہے. دوسرے نمبر پہ بالحق کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیمات، جو آیات اس قرآن کے اندر موجود ہیں وہ حق ہیں، وہ غلط نہیں ہے، وہ باطل نہیں ہے. فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے. اس کا کیا مطلب ہے آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے؟ یعنی کہ آپ اس بارے میں شک نہ کریں کہ قرآن حق ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بارے میں شک نہ کریں کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. مثال کے طور پہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہوئے، یہودی عالم دین تھے، انہوں نے شہادت دی کہ قرآن سچا کلام ہے. آیت نمبر 115 115 وتمت، اور مکمل ہے، کامل ہے، کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، صدقاً سچائی کے اعتبار سے، وعدلاً اور عدل و انصاف کے اعتبار سے، لا مبدل، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، لکلمات ہی، اس کی باتوں کو. کس کی باتوں کو؟ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی السمیع، خوب سننے والا ہے،
العلیم کمال علم والا ہے۔ اس ایت میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ تیرے رب کی بات کامل ہے۔ یہاں رب کی بات سے مراد کون سی بات ہے؟ قرآن، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یعنی کہ تیرے رب کا کلام کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تیرے رب کا کلام کامل ہے خصوصاً دو اعتبار سے، صدقاً سچائی کے اعتبار سے۔ قرآن کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا تو اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں ماضی کی، حال کی، مستقبل کی، یا پھر اس میں احکام دیے گئے ہیں، کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا۔ تو فرمایا قرآن کریم میں جو کچھ آیا ہے سچائی پہ مبنی ہے۔ قرآن نے جو ماضی کی باتیں بتائی ہیں وہ حقیقت ہیں۔ قرآن نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا، یہ بات درست ہے۔ انسان کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا اور وہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے، بندر سے آغاز نہیں ہوا۔ اور پھر یہ کہ پہلے انسان آدم علیہ السلام تھے اور سارے انسان ان کی اولاد ہیں، اور یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا، اور یہ کہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ ساری باتیں ماضی کی، یہ سچائی پہ مبنی ہے۔ مستقبل کی باتیں، قیامت آئے گی، لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، سب کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، لوگوں کے جنت جہنم کے فیصلے ہوں گے، یہ ساری باتیں بھی حقیقت ہیں، سچائی پہ مبنی ہیں۔ وعدلا، ہر قرآنی حکم عدل و انصاف پہ مبنی ہے، کسی میں ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اگر انسان سے کہا گیا 5 وقت کی نمازیں پڑھو، کوئی ظلم نہیں ہے۔ انسان سے کہا گیا 1 مہینے کے روزے رکھو، کوئی ظلم نہیں ہے۔ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دی گئی ہے، یہ عورتوں پہ ظلم نہیں ہے۔ عورتوں کا وراثت میں آدھا حصہ مقرر کیا گیا ہے، یہ عورتوں کے اوپر ظلم نہیں ہے۔ مالی گواہی میں عورت کی گواہی کو مرد کی گواہی کے مقابلے میں آدھا قرار دیا گیا ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ قرآن نے شراب سے منع کیا ہے، کوئی انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ بدکاری کو حرام قرار دیا گیا ہے، یہ مرد کے اوپر ظلم نہیں ہے، عورت کے اوپر ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو وتمت کلمۃ ربک، تیرے رب کا کلام کامل ہے، سچائی کے اعتبار سے بھی، وعدلا اور عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلام کو کوئی بھی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا کلام حرف آخر ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ تعالی ہر آواز کو سننے والا ہے، ہر کلام کو سننے والا ہے۔ اس میں خوشخبری بھی ہے، وارننگ بھی ہے۔ اگر آپ وہ باتیں کریں گے جو اللہ کو پسند ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، آپ کی اچھی باتیں ضائع نہیں جائیں گی، ان پہ آپ کو جو ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ گفتگو وہ کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، جس میں نسبت قرآن کی اللہ کی بجائے بشر کی طرف کی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی گفتگو کو بھی سننے والا ہے اور اس کے اوپر حساب ہوگا۔ العلیم، اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 116 116، وَإِنْ، اور اگر تُطِیعْ، آپ اطاعت کریں، آپ بات مانیں، اکثر من فی الارض، ان میں سے زیادہ تر کی جو زمین پہ ہیں، جو زمین میں ہیں، یضلوک، یہ ان کا جواب ہے، ان شرطیہ ہے، اس کا جواب ہے یضلوک، یہ بھٹکا دیں گے، یہ گمراہ کر دیں گے، یہ بہکا دیں گے کا آپ کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان عام طور پہ ہوتا ہے شرطیہ، جس کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن یہاں پہ شرطیہ نہیں ہے، یہاں پہ نافیہ ہے، نہیں کا معنی دے رہا ہے۔ کیسے پتا چلا ہمیں؟ کیونکہ آگے الا آ رہا ہے۔ ان نہیں، یتبعون، یہ پیروی کرتے، الا الظن، مگر گمان کی، وانہم، اور نہیں ہے یہ، یہاں پہ بھی الا آ گیا، تو ان کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں، نافیہ، نہیں ہے یہ الا مگر، یخرسون، اٹکل پچو لگاتے، اٹکل دوڑاتے، اندازے لگاتے،
اس آیت کا مفہوم کیا ہے، تفسیر کیا ہے؟ ایک تو اللہ نے خبردار کیا کہ زمین پہ بسنے والے لوگوں کی اکثریت کی آپ نے پیروی نہیں کرنی، بات نہیں ماننی، اکثریت سے متاثر نہیں ہونا، حق کے پیچھے چلنا ہے چاہے اسے ماننے والا ایک ہو۔ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اکیلا حق پہ کیسے ہو سکتا ہوں، ساری دنیا ادھر ہے، ساری دنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ماننے سے انکار کر دے، آپ نے ان کی صف میں کھڑے نہیں ہونا، آپ نے ان کی صف میں کھڑے ہونا جو آپ پہ ایمان لائیں چاہے وہ تھوڑے ہوں۔ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے سے دنیا انکار کر دے، چند لوگ اسے اللہ کا کلام ماننے والے ہوں، آپ نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اکثریت سے آپ نے مرعوب نہیں ہونا۔ جمہوریت کے پیچھے نہیں چلنا، حق کے پیچھے چلنا ہے۔ وَإِن تُطِعْ، اور اگر آپ اطاعت کریں، بات مانیں ان لوگوں میں سے زیادہ تر کی جو زمین پہ ہے، تو یضلوا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ آج اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کسی اسلامی ملک میں قوانین بنائے جائیں گے لوگوں کی خواہشات کے مطابق، تو پھر آپ اللہ کی توحید سے ہٹ جائیں گے۔ اکثر لوگ توحید کے اوپر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں سے بھی اکثر توحید کے اوپر نہیں ہیں، کلمہ پڑھنے کے باوجود شرک کرنے والوں کی اکثریت ہے، ایمان اسلام قبول کرنے کے باوجود بدعات کا ارتکاب کرنے والوں کی اکثریت ہے۔ تو اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے راستے سے دور لے جائیں گے، اللہ کے راستے سے آپ کو ہٹا دیں گے۔ نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا گیا ہے جبکہ آپ سے ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ دوسرے لوگوں کو تنبیہ کرنا، وارننگ دینا۔ ان یتبعون الا الظن، اللہ تعالی نے فرمایا یہ لوگ جو حق پہ نہیں ہیں، حق کی مخالفت کرنے والے ہیں اور لوگوں کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بس اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ نہیں پیروی کر رہے کسی چیز کی سوائے کس کے؟ گمان کے، اپنے گمان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وَإِنْهُمْ لَا يَخْرُصُونَ، ان کے پاس علم نہیں ہے، حق نہیں ہے، دلائل نہیں ہے، یہ تو اٹکل پچو لگاتے ہیں، اٹکل دوڑاتے ہیں، اندازے لگاتے ہیں، جھوٹ سے کام لے رہے ہیں۔ آیت نمبر 117 117، ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا اعلم، وہ اچھی طرح جاننے والا ہے، من اس کو، یضل جو گمراہ ہو جائے، بھٹک جائے، بہک جائے، عن سبیلہ اس کے راستے سے۔ کس کے راستے سے؟ رب کے راستے سے۔ وہو، اور وہ، اعلم اچھی طرح جاننے والا ہے، بخوبی جاننے والا ہے، بالمہتدین ان کو جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پانے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے جو اللہ کے راستے سے دور ہیں، دین اسلام سے دور ہیں، دین اسلام سے بھٹکے ہوئے ہیں، دین اسلام پہ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ اللہ کے علم میں ہیں۔ بتانے کا مقصد ان کو وارننگ دینا کہ اللہ کے علم میں ہو، اللہ سے پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے تمہاری حرکتیں، تمہارا کفر، تمہارا اسلام کے خلاف سرگرمی عمل ہونا، اللہ اس کا حساب لے گا، اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، ابھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سنبھل جاؤ۔ اور آخری جملے میں کہا کہ اللہ ان کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے جو ہدایت کے اوپر ہیں، جنہوں نے ہدایت قبول کی ہے، جو ہدایت یافتہ ہے۔ یہ خوشخبری ہے کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے مشکلات کا سامنا کیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا، آزمائشوں کا سامنا کیا لیکن حق کو نہیں چھوڑا، وطن اپنا چھوڑ دیا، مکہ سے مدینہ آ گئے، اولاد چھوڑنا پڑی چھوڑ دی، بیوی چھوڑنا پڑی چھوڑ دی، لیکن وہ حق پہ رہے، توحید پہ رہے، نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کا ہر معاملے میں ساتھ دیتے رہے۔ اللہ نے خوشخبری دی، ان لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اللہ ان کی قربانیوں سے واقف ہے۔ یہ راہ راست پہ آئے ہیں تو راہ راست پہ آنے کی وجہ سے ان کو جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، اور ان کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح معنوں میں
سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور پوری زندگی اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جوڑے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔